سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کاظمی نے بہت ایمان افروز بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جانشین سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزارش کروں گا کہ حضرت دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں گے اور آخری دعا بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نماز تیار ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ لنگر بھی گرما گرم آپ حضرات کے لیے تیار کیا گیا ہے، بغیر لنگر کھائے کہ کوئی شخص بھی نہ جائے۔ اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب ایم پی اے دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ۔ سب ساتھی انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اب ہماری مجلس یہ ماشاءاللہ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آفتاب نبوت و آفتاب رسالت کے عنوان سے یہ کانفرنس اور اشارے ابھی مولانا محمد اسماعیل شاہ کاظمی صاحب آپ کو دے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بھی دنیا میں جو بھی کام ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس باتی پہلو کہ ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، امام الانبیاء مانتے ہیں، تو اس کا دوسرا معنی بھی بنتا ہے جب آپ خاتم الانبیاء ہیں تو ظاہر بات ہے پھر آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں، لیکن ایک ٹولہ ہے جس کو بڑا شوق ہے نبوت کا چرچا کرنے کی اور مرزا دجال کو اللہ کا نبی بنانے کی، اور پتہ نہیں کیا ہماری بدبختی ہے، بدنصیبی ہے کہ انہیں کوئی ایسا سازگار ماحول مل گیا ہے کہ اب وہ بالکل ان کا کفر، ان کا ظلم و بربریت وہ ننگی ہو کر جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے، اور محافظین ختم نبوت کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، سچے مومنوں کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہی ہیں جو ابھی میرے علم میں آئی ہیں۔ یہاں ابھی سی آئی ڈی والے غلام شبیر صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان کو نوٹ بھی کروائی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے داؤ پیش سے، ان کے دغا بازی سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کے بھی علم میں لانا چاہتا ہوں اور انتظامیہ کے علم بھی لانا چاہتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نو مسلمین کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ نمبر ایک، قادیانیہ سے طیب ہونے والی بہن فوزیہ اور بہنوئی سہیل احمد سکنہ آمدہ نگر کو سگے قادیانی بھائی معین الدین منور اور پپو ولد عبدالغفور خادم سکنہ دارالیمن وسطی چناب نگر نے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی ہیں۔ نو مسلم فوزیہ بی بی نے ڈی پی او چنیور کے دفتر ہیلپ لائن پر رابطہ کیا مگر مدد کے لیے اب تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس کانفرنس کا مطالبہ ہے کہ ان کو فوری تحفظ فراہم کیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر دو، ساجدہ نور اور اس کا شوہر سیال کوٹ کے رہائشی قادیانی طائب ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ساجدہ کا حقیقی چچا سرفراز جو کہ سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے ہے ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ساجدہ کا پورا خاندان قادیانی ہے، دھمکیوں کا باقاعدہ فون پر ریکارڈ موجود ہے۔ یہ خبر میڈیا پر بھی نشر ہو چکی ہے، مگر ان نو مسلمانوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ ان نو مسلمین کو تحفظ فراہم کیا جائے اور دھمکیاں دینے والے قادیانیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
آپ اس قرارداد کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 3، غلام مرتضی وال محمد حیات، قوم نول، ساکن لک بدھڑ، تحصیل وزیلہ جنگ، کو قادیانی حیدر الدین ٹیپو ساکن لاہور کو گالیاں دیتے ہوئے اس کی آواز ریکارڈ کر لی۔ اس نے غلام مرتضی نے اسی حیدر الدین قادیانی کی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کر لی۔ یہ قادیانی حیدر الدین ریاست پاکستان کو ننگی گالیاں دے رہا تھا، وہ چیلنج کر رہا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس آدمی نے میری آواز ریکارڈ کی ہے تو اسے فون کر کے اس کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہارے انجام تک پہنچا دوں گا۔ تو اس کانفرنس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس غلام مرتضی وال محمد حیات ساکن جنگ کو پورا تحفظ دیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ چلو اسی پر اختتام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جیسے آفتاب سے ساری دنیا کو ہدایت ملتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو آفتاب سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے اللہ پوری امت کو آپ کی نبوت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود جو ہر دھرم ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اے اللہ ان کے دماغوں کی کھڑکیوں کو کھول دے، اور جو اس ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے جو خواب ہیں قاری شبیر احمد صاحب اور ان کے صاحبزادگان، اے اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے غیب سے نصرت و مدد فرما۔ اس ادارے کو ختم نبوت کا مرکز منبع بنا، اور اے اللہ اس سے ختم نبوت کے پیغام کے سرچشمے اے اللہ جاری فرما۔ اپنی آنکھوں سے اس کی مزید رونقیں ترقیات دیکھنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اے اللہ ہمارا ادارہ جامع عربیہ ادارہ مرکزی دعوت و ارشاد، جس کے پیچھے بھی ایک لابیاں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں خلاف، اے اللہ ان کے شر سے حفاظت فرما۔ پورے دینی ادارے، پورے پاکستان کے ادارے ان کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ ہماری دستگیری رہنمائی و مدد فرما، خصوصاً چناب نگر میں رہنے والے لاچار، ضعیف، کمزور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میں نے آپ کو قراردادیں پڑھ کے سنائی ہیں، میں نے ان کی رپورٹ جو ہے وہ سی آئی ڈی والے ہمارے جو صاحب ہیں ان کو بھی کروا دی ہے، ڈی پی او چنیوٹ اور ڈی سی صاحب کو بھی میں نے واٹس ایپ کر دی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، سد باب نہیں کیا جاتا یا کوئی خرابی برپا ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری پھر انتظامیہ پر آتی ہے۔